2003 کی بات ہے۔ میں چند سپاہیوں کے ہمراہ ملتان کے علاقے گلگشت کی ایک کالونی کے مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ مکان کا ڈیزائن جدید قسم کا تھا اور اس کا رقبہ ایک کنال کے لگ بھگ ہوگا۔ اسے دیکھ کر کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس سبزے سے ڈھکے علاقے کے اس خوبصورت سے گھر کے اندر کیسی لرزہ خیز واردات ہو چکی ہے۔ لوگوں تک بھی اس واقعے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور مکان کے سفید گیٹ کے باہر ایک جمع غفیر اکٹھا ہو چکا تھا، جس کے ہجوم میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا اور لوگ گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ واردات کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ بات تفتیش کے لیے زہر کا درجہ رکھتی تھی، اس لیے میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو جائے وقوع سے دور رکھیں تاکہ کوئی اہم واقعاتی شہادت ضائع نہ ہو سکے، اور خود سب انسپکٹر سمیت مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اور اس کی نوعمر بیٹی کو کسی تیز دھار آلے کے وار سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر کا سربراہ ساجد غم سے نڈھال گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھا ہوا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اس سے اظہار تعزیت کیا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے اسے قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں کفیر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ساجد نے روتے روتے وقوع کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اور اس کا چھوٹا بھائی عابد اپنی فیملی کے ساتھ اسی گھر میں مقیم ہیں۔ میری شادی کو 10 سال جبکہ عابد کی شادی کو بھی 10 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ میری ایک بیٹی 9 سالہ ارم اور ایک بیٹا 2 سالہ معید ہے۔ اس نے بتایا کہ ہماری گھنٹہ گھر کے قریب اندرون مارکیٹ کپڑے رنگ کرنے کی ایک قدیمی دکان ہے۔ ہم دونوں بھائی صبح 9 بجے روزانہ گھر سے دکان پر جاتے ہیں اور رات 9 بجے گھر واپس آتے ہیں۔ دوپہر کو ہم میں سے ایک بھائی گھر کھانا کھانے آ جاتا ہے اور دوسرے کا کھانا ساتھ لے کر واپس دکان پر چلا جاتا ہے۔ آج بھی حسب معمول میں 2 بجے دکان سے گھر کے لیے نکلا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے گھر کے دروازے پر لگے انٹرکام کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب موصول نہ ہوا۔ مجھے اندر گھر کے صحن میں اپنے 2 سالہ بیٹے معید کے رونے کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے محلے کے ایک بچے کو دیوار کے ذریعے اندر اتارا اور اندر سے مین گیٹ کھلوا دیا۔ گھر میں داخل ہوا تو میرا 2 سالہ بیٹا پیمپر پہنے ہاتھ میں فیڈر لیے صحن میں کھڑا رو رہا تھا۔ میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بے چینی سے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا، مگر کہیں سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ اس وقت میں لنچ کے لیے گھر آتا ہوں تو اکثر اس وقت کچن میں ہوتی تھی، چنانچہ میں اسے پکارتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی کچن کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی زرینہ کی خون میں لت پت لاش کچن میں پڑی ہوئی تھی۔ میں کچن سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہاں میری 9 سالہ بیٹی ارم کی لاش پڑی تھی۔ صرف میرا 2 سالہ بیٹا معید بچ گیا۔ میری دنیا اجڑ چکی ہے۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں نے ساجد کو گلے سے لگایا اور اسے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ قاتلوں کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے فون پر ڈی پی او صاحب کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا اور دوبارہ جائے واردات کا معائنہ کرنے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن ہے، جس کے بعد گھر کے اندرونی حصے میں جانے کے لیے لکڑی اور شیشے کا دروازہ ہے۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہے۔ ڈرائنگ روم کے اندر سیلنگ فین چل رہا تھا اور میز پر روح افزا شربت کے 2 گلاس پڑے تھے اور ایک دوپٹہ پڑا تھا۔ ہم نے گلاسوں اور شیشے کی میز سے ہاتھوں کے فنگر پرنٹس اٹھائے، پھر ملحقہ کچن میں مقتولہ کی لاش کا ملاحظہ شروع کیا تاکہ وہاں سے ہمیں واقعاتی شہادتیں میسر آ سکیں۔ مقتولہ کے گلے میں ایک طرف رسی کا نیلگوں نشان تھا اور ساتھ گلا بھی کسی تیزدار آلے سے کاٹا گیا تھا۔ لاش کے گرد ہمیں کوئی چھری یا آلہ قتل نہیں ملا۔ جائے وقوع بتا رہی تھی کہ قاتل ضرور مقتولہ کے جاننے والے تھے، جنہیں اس نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے لیے روح افزا بنا کے لائی۔ 2 گلاسوں کی موجودگی بھی 2 افراد کی نشاندہی کر رہی تھی۔ گھر کے مالک نے بتایا کہ اس کی بیوی بہت نیک اور سمجھدار تھی۔ وہ گھر کا دروازہ کھولنے سے پہلے انٹرکام پر آنے والے ہر شخص کی تسلی کرتی تھی اور پھر دروازے کے اندر لگے ہوئے آئینے سے تصدیق کرتی تھی اور پھر دروازہ کھولتی تھی۔ ان تفصیلات نے میرے گمان کو یقین میں بدل دیا کہ قاتل مقتولہ کے جاننے والے تھے۔ ساجد سے جب اس کے بھائی ماجد کی بیوی کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ 2 ہفتے سے اپنے میکے فیصل آباد گئی ہوئی ہے۔ قتل کے وقت گھر میں صرف اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور 2 سالہ معید موجود تھا۔ بیڈ روم میں جہاں ساجد کی 9 سالہ بیٹی کا گلا کاٹ کر قتل کیا گیا، وہاں بھی ہمیں تلاش بے سار کے باوجود آلۂ قتل نہ مل سکا۔
میں نے کیس کی تفصیلات اکٹھی کر کے اپنے حکام بالا کو بھجوا دی۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن ایک پرسکون رہائشی علاقے میں دوہرے قتل کی بھیانک واردات نے پورے علاقے کی توجہ اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لی تھی۔ ہر جگہ اسی بارے میں بات ہو رہی تھی اور اخبارات بھی اسے اہمیت دے رہے تھے۔ واقعے کی نوعیت کے پیش نظر افسران بھی اس میں گہری دلچسپی لے رہے تھے، اور چونکہ واردات میرے علاقے میں ہوئی تھی، اس لیے میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے پہلے تک تو دوہرے قتل کا ایک کیس تھا، لیکن پوسٹ مارٹم سے انکشاف ہوا کہ مقتولہ 7 ماہ کی حاملہ تھی، لہٰذا یہ کیس تحریر قتل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کیس میں ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے ضلع بھر کے نامور پولیس افسران پر مشتمل کئی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ اس دوران مقتولہ کی دیورانی ماجد کی بیوی بھی واپس آ گئی۔ اسے اور ساجد کے رشتہ داروں کو شامل تفتیش کر لیا گیا، مگر 2 ہفتے گزرنے کے باوجود اور 70 کے قریب لوگوں سے پوچھ گچھ کے باوجود کیس میں کوئی گتھی سلجھ نہیں پا رہی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھ پر دباؤ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید شربت کے گلاسوں سے انگلیوں کے نشان مل جائیں، لیکن وہاں صرف مقتولہ کی انگلیوں کا نشان ملا، کیونکہ بظاہر قاتل یا قاتلوں نے گلاسوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تفتیش کے جتنے روایتی طریقے ہو سکتے تھے میں نے سب کو آزما لیا۔ آخر میں نے اپنے ایڈیشنل ایس پی مقصود الحسن صاحب کو اعتماد میں لے کر مقتولہ کے ناخنوں کا ڈی این اے کا نمونہ، جو میں پوسٹ مارٹم کے وقت بنوا چکا تھا، اس کے ذریعے کیس کا معمہ حل کرنے کی منظوری لے لی۔ ڈی این اے کے ذریعے کیس حل کرنے کا احوال مختصراً بتا دوں کہ ملتان کے گلگشت تھانے میں بطور ایس ایچ او تعیناتی سے قبل میں نے لاہور کی فورینزک لیب سے ڈی این اے انویسٹیگیشن کا کورس کر لیا تھا۔ وہ کورس بھی تقریباً حادثاتی طور پر ہوا۔ اس وقت میں بہاڑی میں تعینات تھا اور حکام میرا تبادلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ میرے بچے وہیں اسکول میں زیر تعلیم تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی تعلیم متاثر ہو، اس لیے جب مجھے پتہ چلا کہ لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی میں ڈی این اے انویسٹیگیشن کے تربیتی کورس کے لیے انسپیکٹروں کے نام درکار ہیں، تو میں نے فوراً عرضی ڈال دی، جو منظور بھی ہو گئی۔ میری خوش قسمتی کہ اس ڈی این اے انویسٹیگیشن کورس کے سربراہ پاکستانی نژاد امریکی تھے، جو امریکہ میں فورینزک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہ چکے تھے۔ انہوں نے امریکہ میں ڈی این اے کے ذریعے بہت سے پیچیدہ کیسوں کے کھوج کا سراغ لگایا تھا، جن میں مائک ٹائسن اور مونیکا لینوسکی کا کیس بھی شامل تھا۔ میں نے بہت ذوق و شوق کے ساتھ ڈی این اے انویسٹیگیشن کے رموز سیکھنے کی کوشش کی، اور اس دوران انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی کے کئی قابل اساتذہ کے ساتھ میرا اچھا تعلق بھی بن گیا۔ اب وہی تربیت میرے کام آ رہی تھی۔ ڈی این اے کا نمونہ بھجوانے سے قبل انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی پنجاب یونیورسٹی میں اپنے استاد اور فورینزک کے پروفیسر سے رابطہ کر کے میں نے انہیں کیس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ ڈی این اے انویسٹیگیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ڈی این اے جلد کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے، تھوک، خون کے ذرے یا بالوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی معمولی سا حصہ بھی مل جائے تو اس کی مدد سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تربیت کے دوران پڑھا تھا کہ جب کسی شخص پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا جاتا ہے تو وہ متاثرہ شخص ضرور مزاحمت کرتا ہے اور قاتل کے بال پکڑنے یا جسم کے کسی حصے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقتول کے ناخنوں کے اندر قاتل کی جلد کا کوئی نہ کوئی حصہ یا بال رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مقتولہ کے پوسٹ مارٹم کے ساتھ ہی اس کے ناخنوں کے اندر سے مواد کے نمونے لے کر محفوظ کر لیے تھے۔ نمونے کے ساتھ ساتھ ہمیں 10 ایسے اشخاص کے نمونے بھی چاہیے تھے جنہیں کراس میچ کرنا تھا۔ ہم نے اپنی تفتیش کی بنیاد پر 10 ایسے اشخاص کی فہرست مرتب کر لی جو اس گھر میں ممکنہ طور پر آ یا جا سکتے تھے۔ اگلے روز صبح ہم ایک وین میں ڈی این اے سیمپل اور مشتبہ 10 اشخاص کے ہمراہ لاہور روانہ ہو گئے۔ ان اشخاص میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہیں کس مقصد کے لیے لاہور لے جایا جا رہا ہے۔ 5 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ہم پنجاب یونیورسٹی لاہور پہنچ گئے اور ان افراد کے ڈی این اے کے نمونے لے کر کاغذی کارروائی مکمل کی اور ہم واپس ملتان آ گئے۔ ڈی این اے لیب کے پروفیسر نے مجھے رپورٹ کے لیے 7 سے 10 دن کا وقت دیا۔ اس دوران ہم نے معمول کی تفتیش اہل علاقہ سے پوچھ کر جاری رکھی۔ اسی دوران ایک ایسا سرا ہاتھ آیا جس سے کیس کی گتھی سلجھنے کی امید پیدا ہو گئی۔
ساجد کے گھر میں کام کرنے والی ایک سابقہ ملازمہ نے ہمیں بتایا کہ مقتولہ ساجد کی اہلیہ اور عابد کی بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ ساجد ایک خوش شکل اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، جبکہ عابد ایک انتہائی سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ عابد کی بیوی عابد سے زیادہ ساجد میں دلچسپی لے رہی تھی اور مقتولہ زرینہ کی اس بات پر اپنی دیورانی سے لڑائی ہو چکی تھی، جس کے بعد وہ ناراض ہو کر اپنے میکے فیصل آباد چلی گئی۔ مقدمے کی تفتیش کے حوالے سے یہ پہلو انتہائی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس سے قبل ان کی کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی دشمنی کا سراغ نہیں ملا تھا۔ ابھی ہمیں لاہور میں ڈی این اے سیمپل جمع کروائے 5 دن ہوئے تھے کہ مجھے ڈی این اے لیب کے انچارج اور میرے استاد کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سیمپل میں سے 3 ڈی این اے سامنے آئے ہیں، جن میں ایک مقتولہ کا جبکہ دوسرا ڈی این اے 10 مشتبہ اشخاص میں سے ایک محمد شہزاد کا ہے۔ شہزاد مقتولہ زرینہ کی دیورانی اور عابد کی بیوی کا سگا بھائی تھا۔ انہوں نے کہا رپورٹ 1-2 دن میں ڈی پی او دفتر ارسال کر دی جائے گی، لیکن تمہیں اس لیے پہلے بتایا تاکہ تم ملزمان تک رسائی حاصل کر سکو۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے بارگاہ عزتی میں سجدہ شکر ادا کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آج تک پنجاب تو ایک طرف، پورے پاکستان میں کوئی کیس ڈی این اے کی بنیاد پر حل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اس بارے میں اعلیٰ افسران میں آگاہی کم تھی۔ ڈی این اے رپورٹ کے علاوہ کسی اور ٹھوس ثبوت کی تلاش اب اور بھی اہم تھی۔ میں نے ساجد کو بذریعہ فون بلایا اور اسے کہا کہ وہ عابد، اس کی بیوی اور اس کے بھائیوں کو فوری طور پر بلائیں۔ انہیں مقدمہ کے سلسلے میں سی پی او صاحب سے ملتان ملنے جانا ہے۔ شاید وہ مقدمے کی تفتیش تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ساجد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کل صبح ان اشخاص کو میرے پاس لے آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میں نے وہ رات انتہائی تذبذب اور اضطراب میں گزاری۔ اگلی صبح 11 بجے ساجد تمام مطلوبہ افراد کو لے کر میرے پاس تھانے میں آ گیا۔ میں نے سب کو باری باری اپنے کمرے میں بلایا اور کاغذ پر ان کے کوائف لکھ کر ان کے انگوٹھے لگوا لیے، انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر بعد شہزاد میرے سامنے تھا۔ میں نے اس کے کوائف لکھے اور اسے اپنے ساتھ باہر لا کر سرکاری گاڑی میں بٹھایا اور شالیمار کالونی کی طرف چل پڑا۔ میں نے شہزاد سے کہا مجھے تم سے تفتیش درکار نہیں، کیونکہ تمہارے خلاف سارے ثبوت میرے پاس آ چکے ہیں۔ مجھے اگر تم سب سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی یا تشدد نہیں کروں گا۔ پہلے اس نے آئیں بائیں شائیں کی، لیکن جب میرا دباؤ برقرار رہا تو اس نے بالآخر زبان کھول دی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ میری بہن وقوعہ سے 10 روز قبل ناراض ہو کر فیصل آباد آ گئی تھی۔ ہماری بہن نے روتے ہوئے بتایا کہ ساجد کی بیوی نے میرے کردار پر بیہودہ الزامات لگائے ہیں۔ اب اس کے ہوتے ہوئے میں کبھی اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سب سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے زرینہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک پیشہ ور قاتل اشتہاری بشیر عرف بشیرہ کی خدمات لیں اور اسے 1 لاکھ روپے کے عوض واردات کے لیے آمادہ کر لیا۔ وقوعہ کے روز میں اور بشیرہ 12 بجے دن ساجد کے گھر پہنچے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت دونوں بھائی دکان پر ہوں گے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، بیل بجائی تو انٹرکام سے زرینہ نے دریافت کیا کون ہے۔ میں نے بتایا میں شہزاد ہوں اور ابھی فیصل آباد سے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد زرینہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے انہیں کہا آپ ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی کھول دیں، میرے ساتھ ایک دوست ہے۔ زرینہ نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا نہیں، صرف پانی پئیں گے کیونکہ ہمیں ایک ولیمے میں شرکت کے لیے جانا ہے۔ میرے پاس خنجر تھا، جبکہ بشیرے کے پاس رسی تھی۔ زرینہ شربت بنانے کے لیے کچن میں گئی تو ہم نے پلاننگ کر لی۔ جیسے ہی زرینہ نے شربت کی ٹرے میز پر رکھی تو بشیرے نے اس کے گلے میں رسی ڈالنے کی کوشش کی، مگر وہ بھاگ کر کچن میں چلی گئی۔ اسی دوران اس کا دوپٹہ وہیں گر گیا۔ ہم نے کوئی موقع ضائع کیے بغیر کچن میں گھس کر اس کے گلے میں رسی ڈال دی۔ اسی اثناء میں نے خنجر سے 2-3 وار اس کے پیٹ میں کیے، جس سے وہ گر گئی۔ پھر میں نے خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ بیڈ روم کی کھڑکی سے اس کی بیٹی ارم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، چنانچہ ہم نے اسے بھی ختم کر دیا۔ میں نے شہزاد سے آلۂ قتل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہم نے ایک پرانی بنیان میں لپیٹ کر ساجد کے گھر کی پچھلی زمین میں دبا دیا تھا۔ کسی بھی کیس کے حل میں آلۂ قتل کی برآمدگی انتہائی اہم ہوتی ہے، کیونکہ آلۂ قتل ایک ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے باقی شواہد موجود ہوں مگر آلۂ قتل نہ ہو تو کیس آدھا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر اسے ساجد کے مکان کے پچھلی طرف لے گیا۔ اس نے آگے آگے چلتے ہوئے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں خنجر چھپا تھا۔ وہاں تھوڑی سی مٹی ہٹائی گئی تو خون آلود بنیان میں لپٹا خنجر پڑا تھا۔
ہم نے بذریعہ فرد آلہ قتل قبضے میں لے لیا۔ اب تمام ثبوت ہمارے سامنے تھے۔ تحریر قتل کا معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو چکا تھا۔ میں ملزم شہزاد کو اور آلہ قتل کو لے کر سی پی او آفس آ گیا۔ سی پی او صاحب کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے شہزاد سے پوچھ گچھ کی اور تفتیش پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مجھے شاباش دی اور انعامات سے نوازا۔ اگلے روز ڈی این اے کی رپورٹ بھی موصول ہو گئی اور یوں اس کیس کا معمہ حل ہو گیا۔ صرف ایک کمی تھی کہ دوسرا ملزم بشیرہ ابھی تک غائب تھا۔ وہ پیشہ ور قاتل تھا اور کئی تھانوں میں مطلوب تھا۔ چنانچہ اسے اشتہاری قرار دیتے ہوئے ہم نے ملزم شہزاد کو 302 میں چالان کر دیا۔ مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے پاکستان میں پہلا کیس میرے ہاتھوں حل ہوا۔